جمعہ کے دن تلاش کی جاتی ہے اس کو عصر اور مغرب کے درمیان تلاش کرو. تو اس وقت اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ گھڑی چل رہی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے. ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اب جو بات چل رہی تھی نفلی اعتکاف کی, آج امید ہے کئی اسلامی بھائیوں نے روزہ رکھا ہوگا. ہم بعض اوقات افطار مسجد میں کرتے ہیں, سحری مسجد میں کرتے ہیں, تراویح کے دوران رمضان میں پانی وغیرہ لوگ پیتے ہیں. تو یہ شرعی رولنگ یاد رکھیں کہ ڈرنکنگ, ایٹنگ اینڈ سلیپنگ ان مسجد از ناٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو شریعہ. شرعی طور پہ یہ اجازت نہیں, ناجائز ہے. ہاں لیکن اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اب مسجد میں کھانا پینا سونا یہ شرعاً جو ہے ضرورتاً جائز ہو جائے گا. تو یہ اپنی نیت بنائیں کہ مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. اگر کسی نے ابھی تک اعتکاف کی نیت نہیں کی تو میرے ساتھ مل کر اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, بڑا خوبصورت یوں سمجھیے کہ واقعہ ہے. اس میں جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور والے چہرے کا تذکرہ بھی ہوگا, وہاں درود پاک پڑھنے کی اہمیت, امپورٹنس بھی پتہ چلے گی. سم ٹائم ہم یہ ریئلائز نہیں کر پاتے کہ درود پاک پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں. درود پاک is not an ordinary thing. It's very special وظیفہ and we should recite whenever we hear the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. پیارے آقا کا جب بھی نام نامی سنیں, کہیں, لکھیں, درود ضرور پڑھیں. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, the mother of believers, آپ اپنے گھر میں کچھ سی رہی تھی. رات کا ٹائم تھا, ابھی اتنی ساری لائٹیں جل رہی ہیں, اور اگر کوئی نیڈل گر جائے, کوئی سوئی ابھی گر جائے تو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ نیڈل ان دس لائٹ آلسو. لیکن بی بی عائشہ فرماتی رات کا آخری پہر تھا, لاسٹ ٹائم آف دا نائٹ, میں کچھ سی رہی تھی کہ چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے جو سوئی تھی وہ بھی گر گئی. اندھیرا گھپ, اور اس میں سوئی کو تلاش کر رہی ہیں. اگر غور کریں اٹس کوائٹ امپاسبل. اب اتنی دیر میں کہتی میرے آقا, میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لے آئے. میرے آقا جب گھر میں تشریف لائے تو میرے آقا کے چہرہ انور سے وہ نور نکلا, وہ نور کی شعائیں نکلی کہ میرا پورا کمرہ جو ہے وہ بکہ نور بن گیا. ذرا سمجھیے گا بات کو. دیکھیں اس دنیا میں ہم بڑے روشن چہرے دیکھتے ہیں, بعض اوقات بڑا خوبصورت کسی کا چہرہ ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں یار بڑا نورانی چہرہ ہے, بڑا روشن چہرہ ہے. لیکن کسی کا چہرہ برائٹ ہونا اور چیز ہے, مگر چہرے سے اتنی برائٹنس نکلنا کہ روم ہی پورا برائٹ ہو جائے, یہ اور بات ہے. تو اب پیارے آقا کے چہرہ انور سے کتنی برائٹنس, کتنا نور نکلا. بی بی عائشہ فرماتی میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. It means not a small light. کیا روشنی تھی میرے آقا کی, کیا نور ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں, آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو میرا یہ چہرہ قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا. عرض کی حضور کہ کون نہیں دیکھ سکے گا. ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ شخص. کہ حضور کون بخیل. فرمایا کنجوس. بخیل کہتے ہیں کنجوس کو, اسٹنجی. کون ہے بخیل. ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے میرا نام سنا ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھا ہو. میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے, وہ قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. تو اٹس ناٹ اے آرڈنری تھنگ کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھ لیا درود تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تو بھی ٹھیک نہیں. وی شوڈ ریسائٹ. اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیں, یہ زبان کو اللہ نے سعادت دی ہے. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ اس پیارے حبیب کا نام اپنی زبان سے لیں, یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو جب نام لینے کی سعادت ملی تو درود بھی پڑھیں. جب نام سنیں, نام نامی سنیں پھر درود پڑھیں. لکھیں تب بھی درود پڑھیں. اب بیماری آ گئی ہے, شارٹ فارم کا زمانہ آ گیا ہے, ہر چیز کا شارٹ فارم, درود پاک کا بھی شارٹ فارم.
علماء لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ جو یہ صاد لکھتے ہیں یا سلعم لکھتے ہیں، شارٹ فارم انگلش میں بھی لکھتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ پوری کتاب لکھنے کا آپ کے پاس ٹائم ہے، نبی پاک کا نام آیا تبھی شارٹ فارم یاد آیا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب آئے پورا درود لکھیں۔ اچھا، علماء نے ایک بڑا پیارا طریقہ بھی بتایا۔ اب جیسے اس وقت ہم اجتماع ذکر و نعت میں ہیں، مجھ سے پہلے ماشاءاللہ نعت خواہ نعت پڑھ رہے تھے، ابھی بیان کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مناجات وغیرہ پڑھیں گے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بار بار آتا ہے، تو بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ 2-4 بار مس ہو جاتا ہے درود پاک۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی لائف میں ڈیلی ایک پرٹیکولر جو ہے وہ کوانٹٹی میں درود پاک اپنے اوپر لازم کر لے۔ تو اگر اس نے کہیں درود پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا اور درود نہیں پڑھ سکا، تو جو روزانہ اس کا ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ہے، پرٹیکولر کوانٹٹی ہے درود پاک کی، وہ پڑھے گا تو وہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا، وہ اس کو کمپلیٹ کر دے گا۔ تو درود پاک پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج شب برات اس بار یو کے میں منانے کا موقع ملا ہے، پہلے بھی موقع ملا تھا کچھ سالوں پہلے، مگر آج تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا الگ ہے۔ مدنی چینل پر بیٹھ کر ہم بیان تو کرتے تھے کہ یو کے میں روزے بہت بڑے ہیں اور عید کی قربانی ہے کہ یہ رمضان میں روزے کیسے رکھتے ہیں، مگر وہ کہنا تھا، آج میں پرٹیکولرلی پریکٹیکلی فیل کر رہا ہوں کہ واقعی یہ یہاں کے مسلمانوں کی ہمت ہے۔ ہم چونکہ نئے ہیں تو ہمیں 1-2 روزوں میں پتہ چل گیا ہے، تو میں آج تیار نہیں تھا یا مجھے بتایا بھی نہیں گیا تھا کہ آج بیان ہوگا، تو افطار اجتماع تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں افطار سے تھوڑی دیر پہلے آ جاؤں گا، مل کے دعا کر لیں گے۔ ابھی علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ بیان کرنے میں اچھی خاصی جان لگتی ہے۔ اب جب روزہ ہو اور 8 بھی بج گئے ہوں تو اب جان تو ساری آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن مجھے ہمت کیوں بندھی آج بیان کرنے کی؟ ہمارے ہارون بھائی نے مجھے کہا کہ آج ہم جس مسجد میں جا رہے ہیں اس مسجد میں اعلیٰ حضرت کے عاشق موجود ہیں، اور میرے رضا سے ہم سب کو بڑا پیار ہے الحمدللہ۔ تو کہا آپ نے بیان بھی آج اعلیٰ حضرت کی سیرت پر ہی کرنا ہے، تو میں نے کہا چلیں پھر اعلیٰ حضرت ہی ہمت بڑھا دیں گے انشاءاللہ، وہی انشاءاللہ طاقت اللہ کی رحمت سے عطا کر دیں گے، ان کا ذکر خیر کریں گے۔ اور اعلیٰ حضرت وہ عظیم ہستی ہیں، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت، الشاہ الحافظ القاری الامام امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، کہ یہ کمال ہے ان کی شخصیت کا کہ جب بھی ان کا تذکرہ کریں نبی پاک کا تذکرہ خود ہی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو نبی پاک سے ایسا اٹیچ کیا ہے، یعنی ان کی زندگی کو کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کو ایک لفظ میں بیان کریں کہ ہو از اعلیٰ حضرت، اور اس کی کوئی ان کی ڈیفینیشن بیان کر دیں، تو شاید یہی جواب سامنے آتا ہے کہ وہ فنا فی الرسول تھے۔ اور اگر مجھے کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی کو ایک شعر میں بیان کر دو، ان کی زندگی ایک شعر میں بیان کر دیں، تو اعلیٰ حضرت ہی کا شعر مجھے یاد آتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کمال ہستی ہیں، بچپن سے لے کر زندگی کے ہر دور کو دیکھیں، ہر عمل کو دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایسی، پیار ایسا، ارے پیار کرتے کیسے ہیں، محبت کرتے کیسے ہیں، عشق کہا کسے جاتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا کیسے ہونا ہے، امام عشق و محبت ہمیں سکھاتے ہیں۔ آپ امام ہیں عاشقوں کے، آپ کی سیرت کے، عشق رسول کے اتنے پہلو ہیں، حالانکہ ذرا غور کریں، آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی ہیں، آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث، آپ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین، بڑے بڑے علماء آپ کی تحریریں آج پڑھ کر بھی حیران و پریشان ہیں کہ اللہ نے ایک شخصیت کو کتنا علم دیا، کیسا دماغ دیا، کیسا عروج دیا۔ ارے فتاوی رضویہ پڑھیں تو ان کی فقاہت، ان کی ذہانت اور ان کے علم دین کا پتہ چلتا ہے، مگر اتنا سارا علم دین، اتنی ساری کتابیں پڑھنے والا جب نبی پاک کی بات کرتا ہے تو دیوانوں کی طرح بات کرتا ہے۔ آپ اس کے اندر کوئی مفتی،
مفتی, کوئی عالم, وہ وقار, وہ سب کچھ جو ایک آج کے دور میں کسی بڑے آدمی کے ساتھ بعض اوقات لگ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت تو جب بھی نبی پاک کی بات کرتے ہیں, کیا کمال کی بات کی, اپنے ہی شعر میں سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں رضا, تمہارے دماغ کے, تمہاری ذہانت کے, تمہاری فقاہت کے دنیا میں چرچے ہیں, مگر ایک بات تو بتاؤ, تمہارے دماغ کے چرچے تو بڑے ہیں, مگر ایک عقل مندی کا کام کیا, وہ کیا؟ کہتے ہیں کسی سگے طیبہ کے پاؤں چومے ہیں, کسی مدینے کے کتے کے رضا پاؤں بھی چومے کہ نہیں ہیں؟ کیا لکھتے ہیں رضا, کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے ہیں. تمہارے دماغ کے بڑے چرچے ہیں, مگر مدینے کے کتے کے پاؤں بھی چومے کہ نہیں. ابھی مجھ سے پہلے جو کلام چل رہا تھا, کیا خوبصورت کلام لکھا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اب اس کلام میں تو کمال کیا نا اعلیٰ حضرت نے, کیا خوبصورت انداز میں لفظ واہ واہ کو استعمال کیا. اب علماء بیٹھے ہیں, شاعر یا کتاب لکھنے والا جب قلم اٹھاتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ کون سا لفظ استعمال کروں, کوئی اچھا سا لفظ آ جائے, مگر اعلیٰ حضرت کی ہدایت بخشش پڑھتے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیا کر دیتا ہے کہ حضور ہمیں بھی شامل کر لیں. اب واہ واہ کے کتنے میننگز ہو سکتے ہیں. واہ واہ نارملی ستائش کے لیے, اپریسیشن کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے اسی ایک کلام میں کس طرح واہ واہ کو استعمال کیا. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اب آگے لکھتے ہیں, نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے, نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ. اپنے آپ پر ایک گویا طنز کیا جا رہا ہے, اپنے آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, اپنے نفس سے بات کی جا رہی کہ نفس تو کیا کرتا جا رہا ہے, کمال کر رہا ہے, اتنے گناہ جمع کر رہا ہے, روز ایک جرم کرتا جا رہا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, نہ تمہاں ہے اور اتنا بوجھ اپنے سر پر ڈال دیا واہ واہ. اب ایک اور واہ واہ استعمال ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے کہ یار اس کی آج کل بڑی واہ واہ ہو رہی ہے, بڑا تذکرہ ہو رہا ہے. نبی پاک سے عرض کرتے ہیں, صدقے اس انعام کے, قربان اس اکرام کے, صدقے اس انعام کے, قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دو جہاں میں آقا تمہاری واہ واہ. سارے عالم میں واہ واہ ہو رہی ہے, اور کمال کیا اس کے مصرے میں, پیارے آقا پر قربان ہونا تو اور بات ہے, نبی پاک پر واری واری جانا یہ بڑی بات ہے, مگر اعلیٰ حضرت تو مدینے کے کتوں پر قربان ہونا چاہتے ہیں. کیا لکھتے ہیں, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. خدا کی قسم اگر اسے ایک شعر کو سمجھ لیا جائے, امام عشق و محبت کے عشق کی انتہا اور عشق کی بلندی سمجھ آتی ہے کہ یہ شخصیت پیارے آقا سے کس قدر محبت فرماتے. کہتے ہیں پارا دل بھی نہ نکلا, پارا ہے فارسی کا لفظ, دل یعنی دل کا ٹکڑا بھی تم سے نہ نکلا ہے رضا. مدینے گئے تھے, مدینہ منورہ کے کتے اگر سامنے آئے تھے سگے مدینہ, تو آپ نے دیکھا ہوگا جو سگ ہوتے ہیں وہ گوشت کا ٹکڑا پسند کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اے رضا, مدینے گئے تھے, مدینے کے کتوں کو دل کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیتے نا, کیا ہو جانا تھا, جان چلی جاتی نا. دل کا ٹکڑا کٹتا تو تم دنیا سے چلے جاتے. تو مدینے کے سگ کے سامنے تجھے اپنی جان اتنی پیاری ہے, واہ واہ, سب قربان کر دے کیونکہ نبی پاک کے در کے کتے ہیں. اچھا ایک اور خوبصورت بات, اب تھوڑا سا ہے باریک پہلو مگر ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, یہ دو بار دل کا کیوں تذکرہ کیا. پارائے دل نہ نکلا تحفے میں رضا, بات پوری ہو جاتی. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, اس کے معنی کیا ہے؟ بڑی بڑی باریک سی بات ہے. اب مثال کے طور پہ مجھے کسی کو گفٹ دینا ہو تو میں کہتا ہوں حضور یہ اب آپ خود میری طرف سے تحفہ, ایک ہے نارمل تحفہ اور ایک حضور میں یہ دل سے دے رہا ہوں, with my whole heart feelings, بہت دل سے تحفہ دے رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فارمیلٹی سمجھ کر نہیں, ذمہ داری سمجھ کر نہیں کہ نبی پاک کے در پر گئے ہیں تو وہاں کے کتوں کو دل کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیتے, نہیں دل سے دیتے. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. کمال شخصیت ہیں. دیکھیں عشق جو ہے نا ایک لیول ہوتا ہے, محبوب کی یاد میں جب بندہ کوئی کھوتا ہے اور جو واقعی بہت زیادہ محبت کے مرتبے پر پہنچ جائے تو اسے ہر جگہ محبوب یاد آتا ہے.
आला हजरत को नबी पाक से इतनी मोहब्बत थी, इस कदर प्यार था कि दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज देखते ना तो प्यारे आका याद आते, फूल देखते तो नबी पाक याद आते, गुलशन देखते तो नबी पाक याद आते, आसमान देखते तो नबी पाक याद आते, तारे देखते तो प्यारे आका की याद सताती, जब पहली रात के चांद को देखते तो नबी पाक का जलवा याद आता, 14वीं का चांद देखते तो नबी पाक का चेहरा मुनव्वर याद आ जाता। क्या जबरदस्त इश्क है कि दुनिया की हर खूबसूरती में नबी पाक की याद सताया करती। गुलशन देखा होगा तो आला हजरत लिखते हैं, उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। कहीं लिखते हैं खारिस आला हज़रत के बरादर लिखते हैं मौलाना हसन रज़ा खान साहब, जब मदीने के कांटे को देखते हैं तो कभी देखते हैं कि फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं, कांटों को देखकर कहते हैं खारे सहराए नबी पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। मदीने के कांटों को कहा जा रहा है कि आइए हमारे दिल में बस जाइए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह जब चांद को देखते, जब सूरज को देखते और देखते कि बड़ी रोशनी दे रहे हैं, मगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ये जो मेहरो माँ पे है इतलाक आता नूर का। लोग कहते बड़े नूरानी हैं चांद और सूरज, पूछो बरेली के ताजदार से, कहते ये जो मेहरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, आका भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। जब पहली रात के चांद को देखा, इट्स मोर ब्यूटीफुल टाइम व्हेन यू सी द फर्स्ट नाइट, क्रीसेंट कहते हैं उसे, लेकिन जरा गौर करें, तखय्युल रजा देखें, पहली रात का चांद कशकोल और प्याले की मानिंद होता है। आला हजरत फरमाते हैं भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, ऐ पहली रात के चांद आ जा, अपना कासा लेकर मेरे आका के दर पे आ जा और पूरे महीने की खैरात ले जा। भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का, माहे नौ तैबा में बटता है महीना नूर का, देख उनके आगे नाजेबा है दावा नूर का, माहे नौ ऐ महर लिख दे यहाँ के मुचलकों को जर्रा नूर का, ऐ महर लिख दे यहाँ के जर्रों को मुचलका नूर का। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे से लोग चांद को मिलाते हैं, कहते हैं चांद बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह गनी। आला हजरत ने, आपने भी 14वीं रात का चांद देखा होगा, अभी पिछले दिनों उलमा से बयानात सुने होंगे शब मेराज के, ठीक है ना, और मेराज की रात मेरे आका आसमानों की सैर पर गए। आला हजरत चांद से गुफ्तगू करते हैं, क्या चांद 14वीं रात का चांद, उसके चेहरे पे देखा होगा आपने, थोड़ा सा दाग है ना, बहुत ब्राइट है मगर देयर इज उसके ऊपर कुछ निशानात हैं। तो आला हजरत ने 14वीं रात के चांद को देखा होगा, फरमाते हैं चांद तुझसे गलती हो गई, मिस्टेक कर दी तूने, शबे महराज नबी पाक तेरे पास से ही तो गुजरे थे, उनके कदमों से जो मट्टी लगी थी ना है, उस मट्टी को तू उठाकर अपने चेहरे पे मल लेता, तेरे दाग धुल जाने थे। लुक एट द इमेजिनेशन ऑफ इमाम अहमद रज़ा खान। 14वीं रात के चांद से डिस्कशन हो रही है कि मिस्टेक कर दी तूने, उसी रात मट्टी उठा लेता। वो किस शेर में लिखा? कसीदा महराज में लिखा। क्या लिखते हैं? सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की, सितम किया कैसी मत कटी थी, कमर वो खाक उनके रह गुजर की, उठा न लाया कि मलते मलते ये दाग सब देखना मिटे थे। आला हज़रत कहते हैं ये जो तारे रात को हम देखते, स्टार्स, शुअरा जो हैं, पोएट्स, अपनी ब्यूटी बयान करने के लिए स्टार्स का बहुत ज्यादा तस्करा करते हैं। स्टार्स इज वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। रात को देखें तो बहुत प्यारे लगते हैं, मगर बरेली के ताजदार को अपने महबूब से मोहब्बत है। कहते ये ऐसे ही नहीं चमक रहे, ये ऐसे ही नहीं दमक रहे, इतनी खूबसूरती क्यों है सितारों में? कहते हैं मेराज के दूल्हा को जब शबे मेराज गुस्ल दिया गया था, उसमें जो कतरे टपके थे ना, वो तारों ने संभाल कर रख लिए थे, और ये उन्हीं कतरों का जोबन है, ये वही कतरे जो टपके थे जो सितारों ने संभाला था, आज उनकी ब्राइटनेस नजर आती है। क्या लिखते हैं? वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए।
حضرت سے پوچھو کہ غسل تو دیا گیا تھا مگر جو تلوے نبی پاک کے بلیسڈ فیٹ دھوئے گئے تھے وہ دھون کدھر گیا؟ پیارے آقا کے قدموں کا دھون کہاں گیا؟ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترے وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے خوبصورت سراپے کو جس طرح اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، سبحان اللہ، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، پیارے آقا کی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے مبارک لبوں کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کا دہن، نبی پاک کا مبارک منہ، فرماتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی زبان مبارک، فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے مبارک ہاتھ، فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت کے لاکھوں سلام۔ پیارے آقا کے بازوؤں، پاور آف دا شولڈرز آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لکھتے ہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ سارے جہان ملک ہے، غذا سادی ہے، لکھتے ہیں دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا۔ بریلی کے تاجدار جو ہیں میرے آقا کے چہرے کو قرآن سے بیان کرتے ہیں، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ ارے نبی پاک تو نور ہے ہی نہیں، آقا کی آل کا بچہ بچہ نور ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا سے محبت کا عالم یہ ہے، کسی بھی معجزے کا تذکرہ کر لیں، نبی پاک کے کسی بھی کمال کی بات کریں، امام عشق و محبت کا قلم خاموش نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ آج افطار کا وقت ہے، بھوک ہمیں لگی ہے تو یہ واقعہ اور سمجھ آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک بار بہت زیادہ بھوک کے عالم میں تھا۔ اصحاب صفہ جو ہے نا، is one of the اصحاب of bench سیدنا ابو ہریرہ، ہم جاتے ہیں، اللہ کریم ہمیں بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ میرے آقا کے روضے کے سامنے وہاں پر چبوترا ہے جہاں پر اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، the bench۔ اب وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ is one of them، اور بہت زیادہ مشہور صحابی ہیں، علماء بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اس کی بھی ذرا پیچھے کا راز بتا دوں، سب سے زیادہ حدیثیں کیسے روایت کی، اٹ مینس کیسی میموری تھی، کتنا یاد رہتا تھا انہیں۔ یہی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے میں کچھ بھی یاد سنتا تھا یاد نہیں ہوتا تھا، میں بھول جاتا تھا۔ ایک بار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور میں جو بھی سنتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں، آقا مجھے ایسا دعا کر دیجئے، ایسا کرم کر دیجئے کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، یادداشت میموری اسٹرانگ ہو جائے۔ اب مجھے کوئی بتائے پیسے تو مانگے جا سکتے ہیں، کھانا تو مانگا جا سکتا ہے، کوئی میموری بھی مانگتا ہے؟ مگر صحابہ جانتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صحابہ کا بلیف اتنا
اتنا اسٹرانگ تھا کہ بارش چاہیے ہوتی تب بھی سرکار کے در پر آتے، رکوانی ہوتی جب بھی انہی کے در پر آتے، بیمار ہوتے جب بھی ان کے پاس آتے، کھانا کم ہوتا جب بھی ان کے پاس آتے، پانی کم ہو جاتا جب بھی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی، میرے آقا نے مٹھی مبارک اس چادر میں رکھ کر کھول دی، نظر کچھ نہیں آ رہا، مٹھی میں بظاہر کچھ نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کو سینے سے لگا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ آپ نے ڈالا تو کچھ نہیں ہے، خالی مٹھی آپ نے میری چادر میں کھول دی ہے۔ وہ جانتے ہیں آقا نے دیا ہے تو سچ دیا ہے، حق دیا ہے، سینے سے لگا لی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جو سنتا ہوں یاد ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حدیث روایت کی، مگر فقر و فاقہ کا عالم کیا تھا؟ کہتے ہیں ایک دن بڑی بھوک سے برا حال، میرا پیٹ سے لگ گیا، اتنی بھوک تھی۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے باہر بیٹھ گیا کہ کوئی تو گزرے گا، میری حالت دیکھے گا اور مجھے کھانا کھلا دے گا۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، صحابہ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمپینینز ہیں، مگر زندگی کیسی سادہ ہے، کھانے کو نہیں ہے مگر دے آر ناٹ کمپلیننگ۔ چھوڑ کے نہیں چلے گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں پھر بھی ہم بھوکے ہیں۔ آج تو لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، فریج بھرے ہیں، کبرڈز بھرے ہیں، اکاؤنٹس بھرے ہیں، تھوڑے پیسے کم ہو جائیں، تھوڑا کاروبار کم ہو جائے، تھوڑی مشکل آ جائے تو کمپلیننگ اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم مسلمان ہیں پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی میرا پرابلم سالو نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندوں ان کی بات کر رہا ہوں جو نبی پاک کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی کو روک کے کہہ دوں گا کھانا دے دو، خودداری دیکھیں، ہاتھ نہیں پھیلایا، خاموشی سے بیٹھ گئے راستے میں، کوئی خود دیکھے گا تو مجھے پہچان لے گا، میری حالت دیکھے گا تو کھانا کھلا دے گا۔ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے، مجھے دیکھا تو میں کھڑا ہوا اور میں نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا، نیت یہ تھی کہ شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیں گے، مجھے دیکھ بھی لیں گے تو کھانا بھی کھلا دیں گے۔ کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور آگے تشریف لے گئے، انہوں نے اس طرف نظر نہیں فرمائی، توجہ نہیں گئی۔ کہتے پھر بیٹھ گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا اور مسکرائے۔ آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ فرمایا اے ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ۔ گھر لے گئے۔ جب اپنے گھر گئے تو گھر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے، ہماری امی حضور سے پوچھا کہ بتاؤ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہ حضور ابھی ایک صحابی دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں، ایک بار پھر سیکھو کہ پیارے آقا کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہ کیسی زندگیاں تھیں، یہ کیسا صبر تھا، یہ کیسے اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ ہم تھوڑی پرابلم پر کمپلینس کرتے ہیں۔ اب پیارے آقا نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ 70 کے قریب اصحاب صفہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، میری بڑی بری حالت ہے بھوک سے، اور پیالہ بھی دودھ کا ایک ہی ہے، اور مجھے ہی کہا جا رہا ہے کہ 70 صحابہ کو لے آؤ تو مجھے کیا ملنا ہے؟ مگر نبی پاک کا حکم تھا، کہتے میں چلا گیا، 70 صحابہ کو لے آیا، سب کو بھوک لگی تھی، سب آ گئے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ لو اور سب کو باری باری پلاؤ۔ ہمیں بھوک لگی اور ہمیں کوئی کہے آپ دوسروں کو کھانا کھلائیں، بندہ کہ پہلے میرے کو تو کھانے دو بھائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کا حکم تھا، میں سب کو دودھ پلاتا رہا، ہر صحابی نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، ایک نے پیا، 2 نے پیا، 3 نے پیا۔ کہتے 70 صحابہ نے دودھ پیا، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا، پورا پیالہ فل۔ کہتے اب میں پیالہ لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا، پیو۔ کہتے ہیں میں نے بسم اللہ شریف پڑھی اور پیٹ بھر کے پیا، اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا رچ کے پیا، وہ کہتے رچ کے پیا۔ اچھا پھر آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے میں نے پھر پیالہ لگایا، پھر پیٹ بھر کے پیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے میں نے پھر پیٹ بھر کے پیا۔ جب چوتھی بار نبی پاک نے فرمایا اور پیو، میں نے کہا بس آقا اب فل ہو گیا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی اور نبی پاک نے وہ پیالہ، وہ دودھ پورا پی لیا۔ اب یہ میرے آقا کا کیسا معجزہ کہ ایک پیالے سے 70 صحابہ دودھ سے سیراب ہو رہے ہیں۔ ایسے تو معجزات بہت سارے، مگر کلم رضا کیسے خاموش رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کوسچن کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے
لکھتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر ہے. جام شیر یہ فارسی کا لفظ ہے. شیر کہتے ہیں دودھ کو. اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اے ابو ہریرہ ہمیں تو بتاؤ وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا. 70 صحابہ پیتے رہے اور دودھ سے منہ بھر گیا, ان کا پیٹ فل ہو گیا. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, نبی پاک کے معجزات کی بات کریں, سبحان اللہ. پھر صحابہ کرام کا بلیف دیکھیں. حدیبیہ کا موقع ہے, 1500 کے قریب صحابہ کرام ہیں, پانی نہیں ہے, پیاس لگی ہے, نہ وضو کے لیے پانی نہ پینے کے لیے پانی. صحابہ بھی کمال تھے, جو شارٹیج ہوتی تھی نا کہیں اور نہیں جاتے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے کہ حضور پانی نہیں ہے. نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو جتنا پانی ہے سب ملاؤ اور ایک برتن میں جمع کر لو. روایت کے الفاظ ہیں 1500 صحابہ نے اپنے برتن ڈھونڈے, اپنے جو پاٹس کو ہلایا جلایا, پانی نکالا. ایک پورا برتن بھی, ایک پیالہ فل نہیں ہوا. ایک چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا پانی آ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ضرور ہے کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا تو پتھر سے چشمے جاری ہوئے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے پیر زمین پر رگڑے تھے تو زمزم جاری ہوا. مگر لاجیکلی پتھر سے پانی نکلنا, زمین سے پانی نکلنا, یہ سائنس بھی کہتی ہے پاسبل ہے. اندر چشمے ہوتے ہیں, اندر کنویں ہوتے ہیں. اللہ غنی. اور نبیوں نے یہ معجزات دکھائے. میرے آقا نے وہ کرم فرمایا کہ 5 انگلیوں سے فوارے جاری کر دیے, 5 انگلیوں سے چشمے جاری کیے. کتنا پانی نکلا, اللہ اللہ. 1500 صحابہ نے پانی پیا, وضو کیا, اپنے برتن بھرے. راوی لکھتے ہیں کہ اگر پانی میں جوش اتنا تھا کہ 1,00,000 صحابہ ہوتے انہیں بھی پورا ہو جانا تھا. علماء ڈیبیٹ کرتے ہیں which water is more blessed on the world. اس دنیا میں سب سے زیادہ مبارک پانی کون سا ہے؟ کسی نے کہا آب کوثر ہے, کسی نے کہا جناب آب زمزم ہے, کسی نے کہا بارش کا پانی ہے. اللہ غنی. علماء ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پانی جو نبی پاک کی انگلیوں سے جاری ہوا وہ دنیا کا سب سے مبارک پانی ہے. اب بتائیے میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو تو میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ددیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ. بہرحال معجزات کو بیان کرتے جائیں. جبل احد پر جاتے ہیں, احد کو زلزلہ آتا ہے, آقا ٹھوکر لگاتے ہیں. آج کی سائنس تمام چیزوں کی پریڈکشن کر سکتی ہے مگر ارتھ کویک کی پریڈکشن کسی سائنسدان کے پاس نہیں. ارتھ کویک آ جائے تو کوئی اسے سٹاپ نہیں کر سکتا. مگر میرے نبی کی طاقت دیکھو. جبل احد پر جاتے ہیں, زلزلہ آتا ہے, آقا ٹھوکر لگا کر زلزلے کو روکتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس کچھ لوگ آئے, کہنے لگے حضور قریب ہی ہماری ایک ریاست ہے, ایک ٹاؤن ہے, آپ ٹاؤن سے ایزیلی سمجھ جائیں گے. ایک ٹاؤن, ایک کاؤنٹی ہے جس کا نام نان پارا ہے. لوگ وہاں کے جو میئر ہے یا وہاں کا جو لارڈ ہے, جو نواب ہے, اس کی شان میں پریز میں قصیدے لکھ رہے ہیں. جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے اس کا نواب اسے گفٹ دیتا ہے. حضور آپ کے بھی کچھ کام رکے ہوئے ہیں, آپ کا قلم بڑا شاندار ہے, یو آر اے بیسٹ پوئٹ. آپ بھی یہ کام کریں کہ اس نواب کے شان میں کچھ قصیدے لکھ دیں, کوئی جملے لکھ دیں, آپ کا کام ہو جائے گا, وہ تحفہ دے دے گا. میرے رضا نے قلم اٹھایا. اللہ غنی. کسی نواب کی شان میں نہیں بلکہ اپنے آقا کی شان میں لکھتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کلام لکھتے 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 آخر میں مقطع لکھتے ہیں, کروں مدح اہل دول رضا. اے رضا میں پیسوں والوں کی مدح سرائی کروں, انہیں پریز کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں.
بہت لطیف، بہت خوبصورت بات. نان پارا کے نواب کی شان لکھنی تھی تو ان دا لاسٹ اپنے شعر میں بات بھی پوری کر لی کہ میں پیسے والوں کی مدح کروں، ان کی بڑائی بیان کروں. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں سرونٹ ہوں اپنے آقا کا. میرا دین پا رہا ہے نا، میرا دین کوئی پیس آف بریڈ نہیں ہے کہ اس کو بیچتا پھروں پیسے کے لیے. نان پارا کے نواب کا جواب کیسے دیا کہ میرا دین پارا ہے نا نہیں. اینڈ دس از دا میسج آف لائف آف امام عشق و محبت کہ اپنے دین کو روٹی کا ٹکڑا مت سمجھنا. کمپرومائز، ایوری ٹائم کمپرومائز چلتا ہے. یو کے میں رہتے ہیں، ارے جناب یہاں کے ماحول میں کرنا پڑتا ہے، یہاں بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. پیسے دیکھ کر میری رال نہیں ٹپکنی چاہیے کہ چلو تھوڑا جھوٹ بول کر پیسے کما لو، تھوڑا فراڈ کر کے پیسے پاؤنڈ بنا لو، حرام روزی کما لو، چلتا ہے. نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. ہے نوجوانوں، تمہیں آج بے پردہ عورت نظر آ جائے تو دیکھنے لگ جاتے ہو، فلمیں ڈرامے اور گندے گندے ویڈیوز دیکھتے ہو، کلبز اور کیسینوز میں جا کر رات گزارتے ہو. ارے کوئی دیکھنے والا نہیں، یہاں کے دوستوں میں چلتا ہے، یہاں کے ماحول میں یہ سب کرنا پڑتا ہے. پوچھو بریلی کی تاجدار سے، لکھتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. میں آقا کا غلام ہوں، یو کے میں ہوں تب بھی نبی کا غلام ہوں، میں یورپ میں ہوں جب بھی آقا کا غلام ہوں، میں پاکستان میں ہوں جب بھی نبی کا غلام ہوں. اور میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جب میرا جی چاہے میں اسے بیچ دوں، جب میرا جی چاہے میں کمپرومائز کر لوں. یہاں نمازی لوگ بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ اچھا خاصا نیک نمازی ہوتا ہے، جب اس کے گھر میں فنکشن کا موقع آتا ہے، شادی کا موقع آتا ہے، بچے کی خوشی آتی ہے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر میں ڈھول تماشے، ناچ گانے، جوئے، شرابے سب ہو رہا ہے. بندہ کہ حضور آپ کو کیا ہو گیا؟ تو کہتے کیا کرے جناب، بچے کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. کہاں گیا تمہارا عشق رسول؟ کہاں گیا خوف خدا؟ ارے خوشی کے موقع پر تو زیادہ عبادت کرنی تھی، خوشی کے موقع پر تو رب کو زیادہ راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے تھے. آؤ دیکھو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی. ارے جن کے بچے ہی نہیں ہوتے، بچے ہیں تو بچے ہی بیمار پڑے ہوئے ہیں. تمہارے کو رب نے صحت دی، پہلے تو تمہیں اولاد دی، پھر صحت دی، اب بچے کو خوشی دی. اس خوشی کے موقع پر تمہیں رب کو راضی کرنا چاہیے تھا یا ناراض کرنا چاہیے تھا؟ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. تمہیں نیا گھر ملا، لوگ روڈوں میں سو رہے ہیں، اللہ نے تمہیں گھر دیا، ہونا یہ چاہیے تھا سجدے بڑھتے، صدقے بڑھتے، شکر بڑھتا. مگر نئے گھر کی خوشی میں پارٹی دی جاتی ہے، فنکشن اور شرابے اور ڈانس کیے جاتے ہیں. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نعمتیں دے تو شکر کیا جاتا ہے، نافرمانی نہیں. دنیا کا دستور ہے نا، آپ کو کوئی گفٹ دے آپ اسے تھینکس کہتے ہیں نا. بڑا گفٹ دے تو آپ کہتے ہیں یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس نے بہت اچھا گفٹ دیا ہے. مگر ہم کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے، اب اس کی نافرمانیاں بڑھاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا میری نعمتیں بڑھتی، میرے سجدے بڑھتے، میری عبادتیں بڑھتی، میرے صدقے بڑھتے. ایسا نہ کریں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، آقا تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. گندے نکم میں کمی، مہنگے ہوں کوڑی کے تیر، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود. پیارے آقا کے اتنے احسان اور ہم امتی ہو کر انہیں بھلائے بیٹھے. بیان کے آخر میں امام عشق و محبت کا میسج دینا چاہوں گا. اعلیٰ حضرت کو سنا نا، ان کی باتیں سنی. آؤ میرے رضا کیا سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اپنے نبی کی عادت ہمیشہ دل میں بسائے رکھو. وہ ہمیں نہیں بھولے، دنیا میں آئے تو ہمیں یاد کیا، معراج کی شب ہمیں یاد کیا، قبر منور میں اتارا جا رہا تھا جب بھی امتی امتی کی صدائیں ہیں. یہ امتی کیسا ہے جو پیارے آقا کو بھول گیا، ان کی سنتوں کو بھول گیا. آج 15 شعبان ہمارے نامہ اعمال کا پہلا دن ہے. the first page of the book of deed. ہمیں اس دن آج ایک انٹینشن کرنی ہے، ایک پرومس کرنا ہے، اپنے آپ سے پرومس کرنا ہے کہ بس بہت گناہ ہو گئے،
بڑی خطائیں ہو گئیں، بڑی نمازیں قضا کر لی، سنتوں سے دور رہ کر بڑی زندگی گزار لی، میرے رضا کو دیکھو کیا زندگی گزار گئے، آج بھی ان کا تذکرہ زبان پر ہے۔ پیارے آقا پر جو فدا ہوتا ہے نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ نبی پاک کا ذکر کرتے کرتے، آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے انہوں نے زندگی گزاری، اور آج میں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اب نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ عشق رسول کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بہت اچھا نعرہ ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو غلامی رسول میں نبی پاک کی سنت والا چہرہ قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو برے دوستوں کی صحبت چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج مبارک دن ہے، آج ہمت کرو۔ آج ایک بہت عظیم ہستی کی بات ہوئی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا ہے، اور ان کی اس عشق رسول کی جو وصف ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، اس کی برکتیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ بس آج اچھی نیتیں کر کے اٹھنا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ اللہ کریم ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت سے یہ محبت ہم نے کہاں سے سیکھی؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے تو نہیں پتا تھا اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، کہ جنہوں نے ہمیں پکڑ کر اعلیٰ حضرت کے قدموں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کون ہیں، امام عشق و محبت کیا ہیں۔ ہمیں تاکید ہے، میں بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں، ہمیں یہ تاکید ہے مدنی چینل کے مبلغین کو کہ آپ کے کوئی بھی بیان اعلیٰ حضرت کے تذکرے سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اتنی محبت ہے امیر اہل سنت کو۔ اللہ کریم امیر اہل سنت کو بھی سلامتی عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آخر میں دو باتیں کروں گا۔ ایک بات تو یہ کہ دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے، دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 200 کے قریب ممالک پہ پہنچ چکا ہے، 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس میں دعوت اسلامی خدمت کر رہی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس بار اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے ڈونیشن میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں، تاکہ یہ پیغام دنیا بھر کے کونے کونے میں پہنچتا رہے۔ دعوت اسلامی سالانہ 500 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے، 365 ڈیز ہوتے ہیں سال کے، ہم 500 سے زیادہ مسجدیں بنا رہے ہیں۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، فیضان مدینہ جو بن رہے ہیں پورے یوکے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بار اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ ایک بک میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ انسائکلوپیڈیا ہے اباؤٹ رمضان۔ رمضان کے حوالے سے جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے، الحمدللہ آلموسٹ از دیئر۔ یہ آپ رمضان میں روزے کے مسائل، تراویح کے مسائل، عید کے مسائل، فطرے کے مسائل، بہت ساری اعتکاف کی برکتیں، شب قدر کیا ہے، بہت کچھ ان کتابوں میں موجود ہے۔ یہ فیضان رمضان اردو اور فیضان رمضان اس کا انگلش ورژن بھی آ گیا ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکیں گے، اور 2.5-3 پاؤنڈ اس کی قیمت ہے۔ اتنی کم قیمت پر اتنی موٹی کتابیں نہیں دی جاتی، کیونکہ ہمارا مقصد پروفٹ نہیں ہے، ہمارا مقصد علم دین گھر تک پہنچانا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کتاب حاصل کریں گے اور اس کا گفٹ بھی دوسرے اسلامی بھائیوں کو دیں گے۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کے امام صاحب، کمیٹی کے حضرات، جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا، اس مبارک محفل میں بیان کرنے کی سعادت دی۔ اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرمائے، اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔